اسلام کی شمع جلاتے گئے۔ فروخ ایک تابعی ہیں، ربیع بن زیاد الحارثی کے غلاموں میں سے ہیں۔ یہ ان کی بیوی حاملہ ہیں، پہلا حمل ہے۔ بیوی سے کہہ رہے ہیں میں تو اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ امت ہے جس کو جہاد ملا ہے، کسی امت کو جہاد نہیں ملا۔ اس امت کو جہاد ملا ہے کہ پیغام لے کے نکلو، جو مان گئے انہیں سکھاؤ، جو نہیں مانے ان کو سلک پلاؤ، پھر ان کو دین سمجھاؤ، پھر بھی نہیں مانے تو تلوار اٹھاؤ، یا مر جاؤ یا مار دو۔ یہ حکم کسی امت کو نہیں ملا۔ اس امت کو ملا ہے کہ پیغام الہی کو پہنچانے کے لیے سر دینا پڑے تو دے دو، ملک چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ ان کی بیویاں بھی ایسی تھیں، کہنے گا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے اپنا حق اللہ کے لیے معاف کیا۔ آج کی بیویاں تو چلے کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں، نہ مرد بیویوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ بیویاں مردوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ان ماؤں کو دعائیں دو جنہوں نے اپنے لال اپنے ہاتھوں سے پال کے اللہ کے راستے میں روانہ کیے، پھر ان کی شکلیں میں نے دیکھی۔ ان خواتین کو دعائیں دو جنہوں نے اپنے سہاگ اپنے ہاتھوں سے اجاڑے اور پھر اپنے خامدوں کی دوبارہ شکل بھی نہ دیکھی، اور یوں دیواروں کے ساتھ اپنی جوانیاں گزار دی اور اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہوا۔ ان بیٹیوں کو دعائیں دو جنہوں نے اپنے باپوں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا، ان بہنوں کو دعائیں دو جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا، اور دیر اسماعیل خان تک اسلام کے پہنچنے کی فضائیں بنی۔ بیوی نے کہا جاؤ ہمارا اللہ وارث ہے۔ یہ جو نکلے تو یہ کوئی 3 چلے والی تبلیغ تو تھی نہیں، اس میں تو قتال بھی تھا اور اس میں تو دھکے کھانا بھی تھا۔ چلہ 2 چلے 3 چلے، سال 3 سال۔ کبھی خبر آتی کہ فروخ شہید ہو گئے تو بیچاری غم میں ڈوبتی، پھر کبھی خبر آتی وہ زندہ ہیں تو پھر امید لگ جاتی۔ کوئی حتمی خبر نہیں، اگر شہید ہو گئے تو چلو دوسری شادی کر لیں، یہ بھی نہیں پتا۔ خبریں مختلف، اس میں سال گزرا، مہینے گزرے، جوانی گزری، بڑھاپے نے آ کے دہلیز پہ دستک دینا شروع کر دی۔ بالوں میں چاندی آ گئی، رات کی سیاہی چلی گئی اور بالوں کی سیاہی سفیدی میں بدلتی گئی، جوانی ڈھل گئی پر خامد کا کہیں نشان نہ ملا۔ بیٹا پیدا ہوا، ان کے بعد پڑھایا لکھایا، بڑا عالم بنایا، 30 برس گزر گئے۔ 3 چلے نہیں گزرے، 30 برس گزر گئے۔ ہے لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے بھی بچے چھوڑ کے جانا؟ میں کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں، جہاں تم پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا نہیں۔ 30 برس گزر گئے، ایک بڑے میاں عشاء کی نماز ہو گئی اور مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ 30 سال پیچھے چلے جائیں تو فروخ وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں نکلا اور آج وہ 70 سال کا بوڑھا ہو کے واپس آ رہا ہے، اور ان خیالات میں وہ غلطاں پیشاں ہے، پتہ نہیں کون پہچانے نہ پہچانے۔ مر گئی بیوی کے زندہ، گھر ہے یا بک گیا، گھر ہے یا اجڑ گیا، ایک نسل بیچ میں گزر گئی، میرا کوئی شناسہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑے میاں دھیمی چال اپنے گھوڑے کے ساتھ چل رہے ہیں، شکستگی ظاہر ہو چکی ہے، بڑھاپے نے ڈیرے جما لیے ہیں، تھکاوٹ کے آثار چہرے سے عیاں ہیں، نمایاں ہیں۔ اتنے میں انہی خیالات میں چلتے چلتے گھر آ گیا، تذبذب میرا یا کسی اور کا، ہمت کر کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر جو گئے، گھوڑا، ہتھیار، چھن چھن، ٹاپ، اس کے ہنہناہٹ، ان کے بیٹے نیچے سوئے ہوئے، ماں اوپر چوبارے پہ سوئی ہوئی۔ تو بیٹے کی آنکھ کھلی، دیکھا ایک بڑے میاں گھر کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، سوالیہ نشان بنے ہوئے۔ تو ایک دم اٹھے اور ان کو
ایک دم گریبان سے پکڑا، بڑے میاں یہ کیا ہوا؟ آپ بغیر اجازت کے گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ تو وہ گھبرا گئے، وہ تو پہلے ہی شک میں تھے، کہنے لگے بیٹا معاف کرنا، غلطی ہو گئی، میں سمجھا یہ میرا گھر ہے۔ باپ بیٹے کا مکالمہ دیکھو، باپ بیٹے کا جھگڑا دیکھو۔ جس زمین آسمان نے اس امت کے ایسے باپ بیٹے دیکھے ہوں، وہ آج کے باپ بیٹے دیکھ کے روئیں نہ تو اور کیا کریں۔ تو ان کو اور غصہ چڑھا، کیا کہہ رہے ہو بابا جی؟ ایک چوری، ایک سینہ زوری، ایک آئے بن اجازت، ایک کہتے ہو گھر بھی میرا ہے، چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے چلوں۔ اب ان کی آواز بلند، اب وہ دبے جا رہے، یہ چڑھے جا رہے، یہ گھبرا رہے، وہ پکڑ رہے۔ اسی چھینا جھپٹی میں، اسی کشمکش میں ماں کی آنکھ کھل گئی تو چوبارے کی کھڑکی کھولی تو خامند کا چہرہ یوں اور بیٹا یوں۔ جب جو آنکھ کھولی اور نظر نیچے پڑی تو ایک دم وقت نے 30 سال پیچھے کی دوڑ لگائی اور سارے ماضی کے دریچے کھٹ 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 کھلتے چلے گئے، اور اس بڑھاپے کے وجود میں 30 سال پرانا نوجوان فروخ جھلکتا نظر آیا۔ ماضی کی ریل اتنی تیزی سے پیچھے لوٹی کہ ایک دم بڑھاپے میں سے فروخ کی شکل نمایاں ہوئی تو ماں کی ہائے نکلی، وہ حق یا ربیہ، ہائے ربیہ کیا کر دیا؟ تو انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا، کہا ماں کیا ہوا؟ کہ کچھ خبر ہے، یہ کون ہے؟ کہا نہیں مجھے تو خبر نہیں کون ہے۔ کہہ رہے میرے لال یہ تیرا باپ ہے، اس کے لیے تیری ماں کی ساری زندگی ان دیواروں کے ساتھ گزر گئی۔ آج باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے، ربیہ پاؤں میں پڑ گئے، وہ پاؤں چوم رہے، باپ نے اٹھایا۔ باپ بیٹا آج 30 سال کے بعد گلے سے گلا، سینے سے سینہ ملا رہے ہیں۔ زمین آسمان نے یہ منظر اس امت کے دیکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح گھروں کو اس دین کے لیے اجڑتے دیکھا ہوا ہے۔ معافی نامے ہو رہے، پھر سفر کی داستان سنائی جا رہی، رات داستان میں بیت گئی، فجر کی اذان ہوئی، مسجد کو چلے، اہلیہ نے کہا جلدی جاؤ جماعت نکل جائے گی۔ کہنے کہ ربیہ کہاں ہے؟ کہ وہ تو پہلی اذان پہ چلے گئے، دوڑے گئے تو جماعت ہو چکی، ایک طرف ہو کے نماز پڑھی۔ روضہ رسول ان دنوں میں مسجد سے باہر ہوتا تھا، باہر آ کے صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کیا۔ یوں جو نظر دوڑائی تو مسجد ایسے بھر چکی، اور ایک نوجوان بیٹھے ہوئے درس حدیث دے رہے، سر جھکایا ہوا ہے، نظر کمزور ہو چکی ہے، نہیں پہچانا یہ درس دینے والا کون ہے، تو پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، سنتے رہے۔ جب درس ختم ہوا کہنے لگے پڑوسی سے، جب پاس بیٹھا ہوا تھا، بیٹا یہ کون ہے جو حدیث بیان کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگے چچا آپ مدینے کے نہیں لگتے، مدینے کا تو بچہ بچہ ہی نہیں پہچانتا ہے۔ کہنے لگے بیٹا مدنی ہوں، آیا بڑی دیر سے ہوں۔ کہا یہ ربیہ ہیں، مسلمانوں کے بڑے عالم، محدث، مفسر، فقیہ ہے۔ وجود تعریف شروع کی تو وہ جذبات میں، عربوں میں دستور ہے ساتھ باپ کا نام بھی بتاتے ہیں، وہ جذبات میں خالی ربیہ کہہ کر ان کی صفات شروع کی تو یہ کہنے لگے لن تنتسبہ الیہ، بیٹا تو نے یہ تو بتایا نہیں کہ اس کے باپ کا کیا نام ہے۔ کہنے لگے اس کا باپ، ان کے باپ کا نام فروخ ہے، وہ کہیں گئے تھے اور پھر آج تک لوٹ کے نہیں آئے۔
تو باپ کی آنکھوں میں آنسو. اس طرح یہ دین زندہ ہوا ہے. بشیر بن اقربہ رضی اللہ عنہ کے والد اقربہ احد کی لڑائی میں نکل گئے. اکلوتا بیٹا، ماں کا انتقال ہو چکا ہے، یہ شہید ہو گئے. لشکر واپس آ رہا. بشیر کہنے لگے میں جا کے ابا کو ملوں، مدینے سے باہر ملوں. معصوم بچہ بھاگ رہا ہے ابا کو ملنے کے لیے. ابا اللہ کو مل چکا، بیٹا باپ کو ملنے جا رہا. خبر ہی نہیں ہے کہ باپ کو دیکھنا اب نصیب نہ ہوگا. آگے جا کر ایک اونچی چٹان تھی، اس پہ بیٹھ گئے کہ ادھر لشکر گزرے گا، پھر میرے ابے کی نظر مجھ سے چار ہوگی، میں لپک، وہ مجھے بلائے گا، میں لپک کے جا کے ملوں گا. یہ جذبات کی دنیا لے کر ایک معصوم بچہ چٹان پہ یوں بیٹھا ہوا لشکر گزرتا دیکھ رہا. سارا لشکر گزر گیا، باپ نظر نہیں آیا. تو چٹان سے اترے اور لرزتے ہانپتے دوڑ لگائی، حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، یا رسول اللہ میرے ابا نظر نہیں آئے. تو آپ جواب نہیں دے سکے. فأعرض عنی، تو آپ نے چہرہ یوں پھیر لیا، کہنے کہ میں ادھر سے آیا. یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، یا رسول اللہ میرے ابا نظر نہیں آئے. ہاں تو فاستعبر وبکا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. فاجہشت بالبکا، تو میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور میں بے ساختہ رویا کہ یا رسول اللہ میرا کوئی بھی نہ رہا. تو آپ نے حضرت بشیر کو گلے لگایا کہ یا بشیر اما ترضى ان يكون رسول اللہ اباک وعائشہ امک. اے بشیر کیا تو راضی نہیں کہ آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں راضی. کچھ اپنوں کی کہانیاں تو پڑھو میرے بھائیوں، کس طرح یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر انہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا ہے. یہ تبلیغ وہی محنت ہے کہ ہر مسلمان کی منت کر کے اس کو اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ لے آؤ. اس کے لیے جو ہم وقت مانگتے ہیں اپنے لیے نہیں مانگ رہے، تبلیغی جماعت کے لیے نہیں مانگ رہے، دو باتوں کے لیے مانگ رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جاؤ، اس کو سیکھو، جو ہو چکا اس کو توبہ کرو اور اس کو لے کے ساری دنیا میں پھرو، اس کے ارادے کرو، اس کی محنت کرو. اتنے بڑے مجمع کے نام کون لکھے اور کیسے لکھے؟ بہرحال ہماری نیت تو یہ ہے کہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ایک تو 100% توبہ کر لے. یہ دائیں والے، یہ بائیں والے، یہ آگے والے، یہ پیچھے والے، یہ مسجد والے، میں آپ سب کو اللہ کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں کہ بھائیو، اس اللہ کے واسطے جس نے آپ کو یہ وجود بخشا، آج یہاں اپنے دامن کو دھو کے اٹھو، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھو. میرے رب کی قسم اگر اتنے گناہ ہیں کہ آسمان کو بھی جا چکے ہوں تو آپ کا ایک بوجھ آپ کے گناہوں کو ایسے دھو دے گا کہ ایک ذرہ بھی گناہ کا آپ کے دامن پہ اللہ باقی نہیں چھوڑے گا. اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم سب آج مل کر توبہ کریں اور امت بن کے جینا سیکھیں اور عبادات کو زندہ کرنا سیکھیں، محبتیں پھیلانا سیکھیں، علم و اخلاق کو پھیلانا سیکھیں اور اس کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا سیکھیں. تو ایک بات تو بتا دیں، توبہ تو سب نے نیت کر لی. کیوں بھائی نیت کر لی؟ بھائی مجھے آواز نہیں آ رہی. بلند آواز سے کہے توبہ کر لی نا؟ اللہ آپ سے راضی ہو. صرف آپ کے اس انشاءاللہ پر 7 آسمان میں روشنیاں پھیل چکی ہیں اور آپ کے نام کے چراغاں ہو چکے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے توبہ کر کے واپس جائیں. گھر جاتے ہی اپنی عورتوں سے کروائیں، بچوں سے کروائیں، پڑوسیوں سے کروائیں. سارا عالم میدان محنت ہے
ہم ایک زندگی لے کر اٹھے ہیں، ہم ایک تہذیب لے کر اٹھے ہیں، ہم کوئی تحریک لے کر نہیں اٹھے، ہم کوئی الگ جماعت بن کے نہیں اٹھے، ہم ایک زندگی لے کر اٹھے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نوجوان، یہ بوڑھے، یہ پڑھے لکھے، یہ ان پڑھ، یہ دفتری، یہ شہری، یہ دیہاتی، آج توبہ کر کے اٹھیں، ٹھیک ہے نا؟ توبہ ہو گئی نا؟ ہو گئی نا پکی توبہ؟ اب اللہ کو ناراض تو نہیں کریں گے، اب کبیرہ گناہوں کے قریب تو نہیں جائیں گے۔ دیکھو اگر خدا نہ خواستہ ہو بھی جائے تو پھر معافی مانگ لو، پھر معاف ہو جائے گا، پھر معافی مانگ لو، پھر معاف ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا تیرے سارے بندے گمراہ کروں گا، اللہ نے کہا میری عزت کی قسم جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے مجمع بار بار نہیں جمع ہوتے۔ میں آپ سے زیادہ تھکا پڑا ہوں، میرا سارا گلا درد کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں امانت سمجھ کے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا کل سفر بھی ہے، لیکن یہ مجمع اس بات کو طے کر لے کہ ہم نے آج اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر زندگی گزارنے کی بنیاد رکھ دی، اور آج ہم نے شیطانی نفسانی طریقوں کو توڑنے کا ارادہ کر لیا، اور آج ہم نے اس کے محبوب کو اور اس کے محبوب کے طریقوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور آج ہم اس کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ سارے اس وقت نہیں جا سکتے، کچھ ہمت کر کے نکلیں گے، کچھ بعد میں ترتیب بنا کے نکلیں گے، لیکن اپنے ذمے تو سمجھیں، جیسے ایک وکیل کہتا ہے موکل کا کیس لڑنا میرے ذمے ہے۔ ارے آپ ساری دنیا کے وکیل ہیں، پوری دنیا آپ کی موکل ہے۔ ہمیں کو یہ وکیلوں سے سبق سیکھیں کہ دو وکیل عدالت میں ایسے سرد گرم ہو رہے، وہ اپنی دلیلوں میں وہ ادھر غصے میں، وہ ادھر غصے میں، وہ ادھر بڑھ کے بول رہا، وہ ادھر بڑھ کے بول رہا، جو ہی عدالت سے باہر نکلے ہنس رہے، کھانا کھا رہے، چائے پی رہے، گپے مار رہے۔ کیا خوبصورت نظام ہے ان کا۔ تو بھائی جتنا اختلاف ہے دلائل کا دلائل دو، اور اس کے بعد اس طرح کرو جیسے وکیل کرتے ہیں، محبت سے رہو، پیار سے رہو، الفت سے رہو۔ تو میرے بھائیوں، ایک میری آخری گزارش ہے، یقیناً آپ بھی تھکے ہیں، لیکن یہ بھی بات پکی میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں۔ ابھی ہم نام لکھیں گے، یہ ایک عمل ہے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اتنا بڑا مجمع اگر مل کے دعا کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قبول ہوگی۔ اس لیے میری گزارش ہے، کوئی ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، میں نے بیان کا وقت زیادہ لے لیا ہے، تو آپ سب بھائی جب تک نام نہ لکھے جائیں کوئی اٹھ کے نہ جائے، دعا تک سارا مجمع بیٹھا رہے۔ دعا کے بعد بے شک اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں۔ سارا مجمع یہاں نماز ویسے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ بہت سا مجمع ایسا بیٹھا ہوگا جو پہلے نماز کا عادی نہیں تھا، آج سے نماز شروع، کل سے نہیں، آج ہی سے شروع۔ کل تک جھوٹ بولتا تھا، آج سے سچ بولیں گے۔ کل تک نفرتوں میں سلگتا تھا، آج محبتیں پھیلائیں گے۔ کل سود لیتا تھا، آج سود ختم، جھوٹ ختم، خیانت ختم، بددیانتی ختم، رشوت ختم۔ کام کیسے ہوگا؟ نماز سے، دعا سے، رونے دھونے سے، آہوزاری سے، ٹھیک ہے نا؟ نیت کر لی سب نے۔ اب ہمارا تقاضا یہ ہے، ہم نے 700 آدمی لینا ہے، 4 مہینے اور چلے کا۔ ڈیرہ اسماعیل خان والوں نے ہم سے کہا تھا کہ ہم 1000 آدمی دیں گے، یہ تو 20,000 سے بھی زیادہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ آپ کی دین کی محبت کی علامت ہے، زمین کی زرخیزی کی علامت ہے، اور آپ کے دین کے شوق کی علامت ہے کہ آپ ہمارے جیسوں کی بات سننے کے لیے آ گئے۔ یہ آپ کا احسان ہے، آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اب میرے بھائیو ایک احسان اور کرو کہ 700 آدمی بس کھڑے ہو جاؤ چلے کے لیے، 3 چلے کے لیے، نقاب یا اللہ کا دین زندہ ہوگا یا ہماری قبریں بن جائیں گی۔ جو جماعتیں آئی ہیں وہ جماعت وار لکھائیں، افراد بھی کھڑے ہوں، جماعتیں بھی کھڑے ہوں، اور بھائی نقد ہو، چلہ 4 مہینے، اس سے کم کوئی نہ کھڑا ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہو حضرات، ہمت فرمائیں، محلوں سے علاقوں سے جماعت وار لکھائیں۔
माशाअल्लाह जी, बोले जी, माशाअल्लाह लिखे जी। बोलो भाई, बोलो भाई। भाई खड़े रहे भाई, बड़े लिखा है माशाअल्लाह। हाँ भाई लिखाओ भाई, ये बिगवानी वाले क्या लिखवा रहे हो भाई? हाँ आपकी जमात है, हाँ बिगवानी से जमात। हाँ जी जी, हाँ जी, और फरमाए जी, फरमाए जी, फरमाए माशाअल्लाह। जमात वार मोहल्लों से, इलाकों से, आपके आसपास लिखने वाले खड़े हैं, वहां भी लिखवा सकते हैं। बोलो भाई क्या नाम है जी? लियाकत अली, कितना? चावे नकद, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर दे। हाँ जी भाई भाई हलचल ना हो जी, बाकी बैठे रहे, हजरात तशरीफ रखें। सिर्फ 5-10 मिनट की बात है, बाकी बैठे रहें। नाम देने वाले नाम के लिए खड़े हों ताकि हमें अंदाजा हो कि कौन भाई नाम दे रहे। भाई दुआ तक तशरीफ रखें। हाँ जी, हाँ जी, आप फरमाए जी। ये बाएं वाले मोहम्मद इब्राहिम, ये सामने वाले इब्राहिम जी। हाँ जी, बोलो भाई, नाम बताओ, नाम बताओ भाई। जुमा खान, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आपके आने से दिल बाग बाग हो गया। देखो जी इतना बड़ा मजमा तो जी, बहुत शाज़ो नादिर कहीं नजर आता है, लेकिन ये कुछ लोग बाहर की तरफ को जा रहे हैं। उनसे गुजारिश है भाई थोड़ी देर और बैठ जाएं ताकि दुआ में भी शिरकत हो जाए। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें भाई, तशरीफ रखें। ये बहुत ही अहम वक्त है, 3.5 घंटे के बयान का ये 15-20 मिनट में निचोड़ है, और जिसकी जमात निकलेगी आप का हिस्सा होगा। हाँ जी भाई, अब्दुल रहमान जमात है फत्ता से, माशाअल्लाह भाई, अब्दुल रहमान फत्ता से जमात। हाँ जी, बोलो भाई, बोलो, हर तरफ से बोलो भाई जी। हाँ भाई, नाम बताओ भाई। भाई ये सामने हाँ जी। मजमे को बैठाओ भाई, बैठाओ। भाई ये पीछे वाले रात मेहरबानी फरमा ले, थोड़ी देर मेहरबानी फरमा ले, 15-20 मिनट का तालबा हो जाएगा, और आखिरी दुआ लेके जाए। थोड़ी देर और एहसान फरमाए, आपने बड़ा एहसान जी। किया, इतना मजमा तो हमने कहीं नहीं देखा। बोलो भाई, भाई नाम बताओ भाई बस जी। हाँ जी, बोलो भाई, बोलो माशाअल्लाह, नाम बताओ, नाम बताएं। और अल्लाह की, और ये बच्चे की जमात, ये बड़ी खुशी है कि अक्सर मजमा नौजवान बैठा हुआ है। ये बड़ी राहत और ठंडक की बात है, अक्सर मजमा नौजवान बैठा हुआ है। हाँ जी, नाम बताओ जी। जी, आरिफुल्लाह, अख्तर मोहम्मद। हाँ जी जी, हाँ जी, डिग्री कॉलेज से 2 जमातें नकद। क्या नाम है भाई? जलंधर से डिग्री कॉलेज 2 जमातें जी। हैं? गुलबाग अहमद कहाँ से? गुलबाग अहमद लिया से। कितना जी? 4 माह, माशाअल्लाह। हाँ जी, और फरमाए, हर तरफ से फरमाए। और आपके पीछे लिखने वाले हजरात खड़े हैं, उसे लिखवा दे। पीछे वाले हजरात पीछे वाले को लिखवा दे, और मिंबर के करीब जो उन्हें लिखवा दे जी। फरमाए जी। हाँ जी, नाम बताएं। हाँ जी, आप भाई नाम लिखा के बैठो बेटा। हाँ जी भाई, जी जी, आपका लिखा गया। ये नौजवानों का भाई, नौजवान बताओ भाई। हाँ जी भाई ये जो मजमा हाँ। चाह रहे हैं इनको कोई मिन्नत करके बिठा ले भाई। हाँ जी, आप फरमाए भाई। दुआ तक सारे भाई बैठ जाएं, इंशाअल्लाह बहुत नफा होगा। नाम बताएं, नाम। हाँ कितना? हाँ, शाहनवाज मस्जिद में मजमा है, हाँ जी। छत पे मजमा है, हाँ जी, हर जगह नाम बताओ तस्वीरें भाई होंगी तो तब काम बनेगा। जी। पिपल वाली मस्जिद से चिले की जमात। हाँ जी, और फरमाया, और मस्जिद वार जमात लिखा है, इलाकों से, मस्जिदों से जी। हाँ जी, हाँ जी, नाम बताएं जी। हाँ मस्जिद के अंदर तश्कील वाले साथी होने चाहिए, पीछे कुछ होने चाहिए भाई, हर तरफ मस्जिद में बिल्कुल पीछे की तरफ लोग तश्कील के लिए होने चाहिए। भाई, यहाँ अगर तश्कील वाला कोई ना हो तो कोई भाई खड़ा हो जाए, नाम लिख ले। अगर किसी जगह किसी मजमे में तश्कील वाला भाई ना हो तो अपने भाइयों में से कोई खड़ा होकर नाम लिख ले। भाई इधर से कोई नाम नहीं आ रहा। हाँ भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। हाँ जी,